السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب چلتے ہیں ایک بہن کے سوال کی طرف، جن کا جوان بچہ جو ٹین ایجر تھا، مڈ ٹینز میں تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور اس کے درجات کو بلند فرمائے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ آپ نے نابالغ بچوں سے متعلق تو بہت سارے دروس دیے ہیں، ایسے بچوں کے متعلق کوئی درس نہیں دیا جو نابالغ بھی نہیں ہیں اور ابھی بالکل بلوغت کے شروع کے ایام میں ہیں، کیونکہ ان کے نامہ اعمال کا معاملہ تو کھل چکا ہوتا ہے۔ تو پھر ایسے بچوں کے لیے کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، آپ نے جو اپنی سچویشن بتائی ہے اس کے اندر بچہ شدید بیمار تھا اور پیٹ کی بیماری میں اس کا انتقال ہوا۔ یاد رکھیے کہ ایسے لوگ جو پیٹ کی امراض میں انتقال کرتے ہیں وہ شہید حکمی کے زمرے میں آتے ہیں، اور شہید حکمی کا معاملہ یہ ہے کہ قیامت کے دن انہیں شہداء ہی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ جہاں تک برزخی حیات کا تعلق ہے تو شہید حکمی جو ہے، یعنی حکمن جو شہید ہے، وہ شہید حقیقی کی طرح نہیں ہے، جس کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو شہید حکمی کے لیے یہ بات نہیں، شہید حقیقی کے لیے ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے، آپ نے کہا کہ اسے بخار تھا اور شدید بخار تھا اور کئی دنوں تک بخار میں رہا۔ یاد رکھیں کہ بخار جو ہے وہ گناہوں کو جھاڑتا ہے، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ بخار جو ہے اس کے بارے میں کہ یہ گناہوں کو کم کرتا ہے۔ جب بھی انسان شدت بخار میں ہوتا ہے تو وہ گناہوں کی تخفیف کا سبب بنتا ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کے یثرب میں، جس کا نام مدینہ النبی ہوا، وہاں سے تعاون کے لیے دعا کی کہ اللہ تعاون کو اسے دور فرما دے۔ اچھا، اب آ جائیں کہ کیونکہ گناہوں کو جھاڑتا ہے، گناہوں میں کمی ہوتی ہے، جب بخار ہوتا ہے، یہ انسان کو کوئی بھی تکلیف ہو، مسلمان کو کوئی بھی تکلیف ہو، اس سے اس کے گناہوں میں کمی ہوتی ہے۔ اور پیٹ کے مرض میں انتقال ہونا تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا۔ اس طرح اور دیگر امراض ہیں جس کے بارے میں ہم نے باضابطہ ایک پوری درس بنائے ہیں، کئی دروس بنائے ہیں باضابطہ کہ شہید حکمی جو ہے اس کی کیا کیا اقسام ہیں، اور وہ لوگ جو کن کن امراض کے اندر جن کا انتقال ہوتا ہے وہ شہید حکمی کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس کے اوپر بڑی تفصیل سے آپ کو پتہ ہے، ہم کئی سال سے اس ٹاپک پہ کام کر رہے ہیں، کوئی سمجھ لیں آپ 6-7 سال سے میرے خیال سے ہم لوگ ان ٹاپکس کو کور کر رہے ہیں۔ برزخی حیات آپ جانتے ہیں، برزخ کی زندگی کے متعلق ہم نے بڑی تفصیل سے کور کیا ہے۔ نابالغ فوت ہونے والے بچے، اس سے ہمیں بڑی تفصیل سے کور کیا ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ بھی ایک پلے لسٹ ہے، اس میں بڑی تفصیل سے ہم نے چیزیں کور کی ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کیا آپ برزخی حیات ہی کے اوپر فوکس کرتے ہیں؟ نہیں، ہم صرف برزخی حیات پر فوکس نہیں کرتے، جنت پر بھی ہمارے کو 1000 سے زائد دروس ہیں۔ اور پھر ایک سوال آیا کہ آپ جنت کی نعمتوں کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے؟ ہم نے 500 سے زائد دروس صرف جنت سے متعلق آپ کو دیے۔ پھر اس کے علاوہ جنتی عورت سے متعلق بھی ہمارے پاس کئی دروس موجود ہیں، جو میرے خیال سے 100 سے بھی زیادہ دروس موجود ہیں یا اس کے آس پاس۔ اسی طرح حوروں سے متعلق بھی ہماری ایک پوری پلے لسٹ موجود ہے۔ تو ہم نے مختلف ٹاپکس پہ کام کیا۔ پھر لوگ کہتے ہیں جہنم پہ، اس پر بھی ایک پلے لسٹ موجود ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ قیامت، اس پہ بھی، قیامت کی نشانیاں اس پر بھی، دجال پر بھی، یاجوج ماجوج پر بھی، اور اسی طرح اور مختلف ٹاپکس کے اوپر۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ایک سوال آیا تھا کہ آپ سیرت پر کام کیوں نہیں کرتے؟ ہمارا سب سے پہلا کام ہی سیرہ مبارکہ پر تھا۔ ہم نے اس چینل پہ شروع کے 7-8 سال صرف سیرہ مبارکہ پر کام کیا ہے۔ تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موجود ہے پوری پلے لسٹ 450 دروس کی۔ اور اسی طرح پھر لوگ کہیں کہ سیرت الانبیاء پر بہت کام کیا ہے اور کرتے رہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام تک ہم نے سیرت انبیاء جو ہے، قصص الانبیاء، وہ کور کی، اور بعد کے بھی کچھ انبیاء پر بھی اسی پلے لسٹ میں چیزیں موجود ہیں۔ تو بڑی تفصیل سے آپ کو پلے لسٹ میں کوئی 9000 سے زائد دروس پر کام مل جائے گا۔ تو کمنگ بیک ٹو بہن کا جو کویشچن ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا ہے۔ آپ نے کہا کہ بہت ساری دعائیں کی، سب نے مل کے دعائیں کی، حفاظ کرام جو گھر میں تھے انہوں نے بھی دعائیں کی، اور باقی لوگوں نے بھی دعائیں کی، اور ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ بھروسہ ہے۔ اور دیکھیں، یاد رکھیں، دعائیں کبھی ضائع نہیں جاتی، ہمیشہ جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں مل جاتی ہے۔ کبھی یہیں مل جاتی ہے رائٹ اوے، کبھی قیامت میں ذخیرہ ہو جاتی ہے، کبھی کسی اور آفت و بلا کی ٹالنے میں مدد دیتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی اس سے بڑی اور کیا تکلیف ہوگی کہ ہمارا
پیارا بیٹا ہم سے چلا گیا. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا حکمت ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس بچے کے لیے کیا حکمت ہے یہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ وہ چیزیں جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن میں سورہ الکہف میں بیان ہوا ہے, اس کے اندر آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں جس کی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں, بظاہر ہمیں ایسا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ خرابیاں ہو گئی ہیں, چاہے وہ کشتی کے ٹوٹنے سے ہو یا بچے کے چلے جانے سے ہو یا گرتی ہوئی دیوار کے تھم جانے سے ہو. بہت ساری چیزیں بظاہر ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. بعضی چیزیں تمہیں اچھی نہیں معلوم ہوتی پر ان میں تمہارے لیے خیر ہوتی ہے, اور بعضی چیزیں تمہیں بہت محبوب ہوتی ہیں پر ان میں تمہارے لیے خیر نہیں ہوتی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے الا یعلم من خلق, کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں بنایا ہے. بس یہی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور آپ کو اس پہ اجر عظیم عطا فرمائے, آپ کی بیٹے کی مغفرت فرمائے, اس کے درجات کو بلند فرمائے. اور جو لوگ جن لوگوں نے اپنے کسی پیارے کو کھویا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب پیاروں کی مغفرت فرمائے اور آپ لوگوں کو اس صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر مصیبت ہر پریشانی سے محفوظ رکھے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم سب کے گناہوں کو بخش دے, ہم سب کو معاف فرما دے. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا. اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ وسلموا تسلیما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.